السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ معاونین اور ناظمین حجاج کی تعیناتی برائے حج 2025 کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ حجاج کرام کی خدمت اور فریضہ حج کی ادائیگی کا سنہری موقع ہے۔ اہلیت کی شرائط کیا ہیں؟ اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسامیوں کی تعداد اور کوٹا کیا ہے؟ درخواست فارم اور ہیلپ لائن نمبر، یہ تمام تفصیلات آپ دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں۔ معاونین اور ناظمین کے انتخاب کے لیے اشتہار آ چکا ہے۔ حکومت پاکستان، وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے یہ اشتہار دیا ہے۔ حج 2025 کے لیے معاونین اور ناظمین کے انتخاب کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ سرکاری ملازمین اور سرکاری افسران اسکیل 7 سے اسکیل 18 تک کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ بطور معاون اور بطور ناظم حج کے لیے حجاج کرام کے ساتھ جائیں گے۔ ان کی ذمہ داریاں ہوں گی حجاج کی رہائش، ٹرانسپورٹ اور خوراک وغیرہ کے بندوبست میں ہیلپ کرنا، اور اس مقصد کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ سروس یعنی NTS کے ذریعے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ انتخاب مختلف صوبوں اور علاقوں سے کوٹا کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مطلوبہ تعلیمی قابلیت، عمر، تجربہ اور علاقے کے ڈومیسائل، ان کی تفصیل کیا ہے یہ نیچے ٹیبل میں دی گئی ہے۔ معاونین حجاج یعنی ناظم، اس کے پہلی کیٹیگری ہے سپروائزری سٹاف یا انتظامی سٹاف۔ اس کی 80 سیٹیں ہیں۔ اس کے لیے فریش لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ریپیٹر یعنی جو لوگ پہلے یہ ذمہ داری ادا کر چکے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مرد اپلائی کر سکتے ہیں، خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں، اور بیسک پے اسکیل 17 اور بیسک پے اسکیل 18 کے آفیسرز اس ذمہ داری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوٹا کی تفصیل ہے۔ میرٹ 7.5%، ICT سے اپلائی کریں گے 1%، پنجاب سے لیے جائیں گے 49%، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ایکس-فاٹا، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، یہ آپ چیک کر لیں کتنا کوٹا ہے، آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے۔ پھر ان کی اہلیت کا معیار کیا ہے؟ امیدوار بیسک پے اسکیل 7 تا 18 میں ریگولر سرکاری اہلکار ہونا چاہیے، یعنی اگر سپروائزری انتظامی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے اسکیل 17 یا 18 ہونا چاہیے، اور CGA سے تنخواہ وصول کر رہا ہو۔ نئے امیدوار، فریش امیدوار جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، 30 اپریل 2025 کو ان کی عمر 25 سال سے 50 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ریپیٹر ہے یعنی پہلے یہ ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں، تو پھر ان کی عمر 25 سال سے 55 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ وہ امیدوار جنہوں نے بحیثیت پاکستانی معاون 2 یا 2 سے کم دفعہ یہ فریضہ سعودی عرب میں انجام دیا ہے وہ اہل ہیں۔ وہ امیدوار جو 2 سے زائد دفعہ یہ فریضہ انجام دے چکے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں، یعنی میکسیمم 2 دفعہ ڈیوٹی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ دفعہ نہیں۔ 5واں پوائنٹ ہے فیلڈ سٹاف، معاون سٹاف جو ہے وہ درخواست دینے والے امیدوار کی تعلیمی قابلیت کم از کم میٹرک ہونی چاہیے۔ اچھا، پہلے دوسرے کالم میں دوبارہ آ جائیں۔ اسامی سپروائزری یا انتظامی پوزیشن کے لیے 80 سیٹیں ہیں، اور معاونین یعنی فیلڈ سٹاف، معاونتی سٹاف جو ہے اس کی سیٹیں ہیں 800، کافی زیادہ سیٹیں ہیں، 800 سیٹیں ہیں۔ اس کے لیے فریش اور ریپیٹر دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ملازم کا اسکیل ہونا چاہیے 7 سے 16۔ اسکیل 7 سے 16 تک کے ملازمین بطور فیلڈ سٹاف یا معاونتی سٹاف کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوٹا اور اہلیت کا معیار آپ نے دیکھ لیا، آگے چلتے ہیں۔ عمومی شرائط و ضوابط کیا ہے؟
درخواست NTS کو دی جائے گی. NTS ریٹن ٹیسٹ لے گا, فزیکل فٹنس کا ٹیسٹ لے گا. فزیکل فٹنس کے ٹیسٹ میں 5 کلومیٹر کی دوڑ ہے یا تیز چلنا, جاگنگ, رننگ وغیرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ NTS کی ویب سائٹ پر جو سلیبس دیا گیا ہے اسی میں سے لیا جائے گا. NTS کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو شیڈول دیا گیا ہے اسی کے مطابق امتحان لیا جائے گا. رپیٹر کا انتخاب معاونین اور ناظمین کی کل تعداد کے 70% تک کیا جائے گا, اس سے زیادہ رپیٹرز نہیں لیے جائیں گے. اس کے علاوہ چونکہ حجاج کی معاونت کرنی ہے, خود بھی حج کا فریضہ سر انجام دینا ہے, تو اپلائی کرنے والے دل کی بیماری, ہائی بلڈ پریشر, شوگر, کسی بھی دائمی بیماری, ذہنی یا جسمانی معذوری یا بیماری والے لوگ اپلائی نہ کریں. اور کینڈیڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعلقہ DHQ سے اپنی فزیکل فٹنس کا سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے. ساتھ شارٹ لسٹ کیا جائے گا, ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے. جانچ پڑتال کے دوران کہیں بھی آپ کی درخواست کو منسوخ کیا جا سکتا ہے, نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. اور جتنی پوسٹیں دی گئی ہیں 80 اور 800, ان میں کمی بیشی ضرورت کے مطابق کمی بیشی کی جا سکتی ہے. اور اس عمل کے دوران درخواست دینے والوں کو کسی قسم کا TADA نہیں ملے گا. درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ خواہش مند افراد آن لائن رجسٹریشن اور دیگر معلومات کے لیے براہ کرم NTS کی ویب سائٹ پر جائیں گے, یعنی NTS کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کرنا ہے. پھر امیدواروں کو لازمی طور پر آن لائن بھرے ہوئے درخواست فارم کی کاپی جو آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کی ڈاؤن لوڈ کر کے اس ایپلیکیشن کا پرنٹ آؤٹ بھی لینا ہے. اس کے ساتھ مطلوبہ ڈاکومنٹس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں لگائیں گے, اور اس اشتہار کے 15 دن کے اندر NTS ہیڈ کوارٹر میں جمع کروائیں گے. ایڈریس آپ کے سامنے موجود ہے, ایڈریس نوٹ کر لیں. اور نمبر 3 پر ہے کہ غلط طریقے سے پر کیا ہوا نامکمل یا ہاتھ سے لکھا ہوا فارم قابل قبول نہیں. ہاتھ سے لکھا ہوا فارم فل نہیں کرنا, ہاتھ سے لکھا ہوا فارم جمع نہیں کروانا, بلکہ آن لائن NTS کی ویب سائٹ پر فارم آپ نے فل کرنا ہے, سبمٹ کرنا ہے, اسی کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کرنا ہے. اور شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواران کو اصل ڈاکومنٹ بھی جمع کروانے ہوں گے. جن کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا ان سے پھر اصل ڈاکومنٹ بھی لیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ نے اگر مزید کوئی معلومات لینی ہے تو ہیلپ لائن کا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے, نوٹ کر لیں. اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ضرور اپلائی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. اگر آپ خود درخواست دینے کے اہل نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا ان شرائط پر پورا اترتا ہو تو اس سے اپلائی کروا دیں. آگاہی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.